جمعہ کے دن نماز مکمل ہو جانے کے بعد لائن میں کھڑے ہو کر کے پوری مسجد والوں سے، امام صاحب سے بھی، مؤذن صاحب سے بھی، ہر ایک سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو نماز سیکھی ہے کس سے سیکھی ہے ذرا بتاؤ۔ 100 میں سے کوئی ایک آدمی شاید نکل آئے گا جو یہ کہے کہ میں نے نماز فلاں حضرت سے سیکھی ہے، فلاں مولانا صاحب سے، فلاں امام صاحب سے میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے، وضو کرنے کا طریقہ میں نے سیکھا ہے، غسل کرنے کا طریقہ میں نے سیکھا ہے۔ کوئی ایک آدمی شاید نکل کر کے آئے گا، اور کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، نماز پڑھنے والی کتاب، کسی عالم نے بتایا فلاں کتاب کو پڑھو تو میں اس کتاب سے پڑھ کر کے سیکھا ہوں۔ کوئی ایک آدمی ایسا نکل کر کے آئے گا، ورنہ 90% سے زیادہ نمازی وہ ہیں جو صرف دیکھ کر کے نماز سیکھے ہیں، کسی سے پوچھ کر کے نہیں، کسی حضرت سے باضابطہ سیکھ کر کے نہیں، بلکہ لوگوں کا دیکھا دیکھی انہوں نے نماز کو سیکھ لیا ہے، جس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ نیت باندھتے وقت غلطیاں، نیت کیسے باندھنی ہے، وضو کے اندر غلطیاں، پورا وضو 20 سال سے 30 سال سے کر رہا ہے لیکن وضو کا طریقہ غلط ہے، اس کو مکمل ثواب نہیں مل رہا ہے، یا پھر اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا ہے، سر کا مسح نہیں کرتا۔ دیکھا کہ لوگ ٹوپی کے اوپر مسح کر رہے ہیں تو اس نے بھی ٹوپی کے اوپر مسح کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سر کے بالوں پر ہاتھوں کی تری لگنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں سے اوپر تک اس کو چھوڑ دیا، ایڑیاں اس کی سوکھی رہ جاتی ہیں وضو میں، اسی طرح وہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ علماء کرام سے، مسجد کے امام اور مؤذن سے، اور جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے نماز، وضو، غسل اور جو بھی دینی عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھے بغیر نماز پڑھیں گے، علماء سے معلوم کیے بغیر نماز پڑھیں گے تو بہت برا حال ہوگا۔